Good day, everybody. Auzu billahi minash shaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan ila yawmiddin. آج میں اس ٹاپک پہ کو لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں آپ اور ہماری زندگی، یعنی کہ اسلام اور سائنس، یعنی کہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سارے آسمان اور سارے زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہیں وہ سب کے سب سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں زندگی دی ہے ایک وقت مقرر تک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر موت دے دیتے ہیں، چاہے کوئی چیز ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو ایک موت آنا ہے، ایک وقت مقرر تک دنیا میں رہنا ہے، یا اپنا جو لائف اسپین ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد لوٹ آنا ہے اللہ کے پاس. تو آئیے ہم اس پہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے یہ سارے آسمان اور زمین اور خود ہماری زندگی بے انتہا نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. آئیے تو اسی کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ہم. یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، یہاں پہ یہ ارتھ ہے، یہاں پہ مارس ہے، اور یہ اتنے سارے پلانٹس ہیں، اور یہ سورج ہے. تو یہ ابھی دیکھے گا آپ کہ یہ ہمارا ارتھ کا جو ہے زمین کا جو ڈائیمیٹر ہے 12,742 کلومیٹر ہے، جبکہ سورج کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 1,392 ملین کلومیٹر ہے، یعنی کتنا بڑا سورج ہے. اور اسی طریقے سے مون کا ہے، مون چھوٹا ہے اس لیے 3,476 کلومیٹر ہے. اسی طرح سے جوپیٹر ہے، جوپیٹر 1,29,822 کلومیٹر ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں سورج تو اتنا دہکتا ہوا ہے ہی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو زندگی، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے میں اوپر کے لیئر میں ہی آپ کو جو دیکھ رہے ہیں، پانی ہے، سمندر ہے، درخت ہے، انسان ہے وغیرہ. اس کے نیچے تھوڑے سا پانی، اور اس کے بعد پتھر، اور پتھر کے بعد پگھلا ہوا پتھر ہے، اس کے بعد آگ ہی آگ ہے. تو یہ پگھلا ہوا پتھر بھی جو آتش فشاں کے طور پہ، ویلکانو کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی نکل جاتا ہے. تو یہ بھی، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جو اوپر کا چھوٹا ہلکا سا پرت ہے وہ رہے گا، اور باقی نیچے کا سارا پرت جو ہے سارے آگ ہی ہیں، وہ تو آگ ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. بہرحال یہ اللہ کی اس میں مصلحت ہے کہ جب اللہ قیامت لائے گا تو ہوگا. تو بہرحال اس میں اللہ پاک اس وقت 2 حصوں میں بانٹ دیں گے. اللہ پاک ایک نیکوکار کی گروہ ہوگی، ایک بدکار کی گروہ ہوگی جو برے کام کرتے ہوں گے. اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے کہ یہ دنیا کا گلوب ہے، دور سے دنیا کا نقشہ ہے، اور اس میں سینٹر میں سعودی عرب، اور اس میں مکہ کا پوزیشن بھی سینٹر میں ہے. اور یہاں سے ہمارا جو سب سے قریبی چاند ہے وہ 3,84,400 کلومیٹر ہے. اب آئیے دیکھیے یہ ہے سولر سسٹم ہے، اس کے آس پاس جو ہمارے سولر سسٹم یعنی سورج کے ارد گرد جو سب لوگ سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں جو ہمارے سولر سسٹم میں. تو ان اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کیسے کتنی کھلی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ 21ویں چیپٹر میں 33 آیت میں کہ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، یعنی کہ اور وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات اور سورج اور چاند بنائے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے. اللہ نے تب کہہ دی اس وقت 1400 سال پہلے، تو قرآن کریم میں. تو آئیے اس کے بعد دیکھیے اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ یہاں پہ جو ایرو دکھ رہا ہے، اس ایرو میں ایک دم بس ایک نقطے کے برابر، اور یہ ہے
یہ ہماری گلیکسی میں ہے، یعنی جو ہمارا سولر سسٹم جہاں پہ ہمارے سورج چاند، اتنے بڑا سورج چاند اور یہ وغیرہ ہیں، یہ جو ہمارے ہمارے جو لوکل گلیکسی ہیں اس کو ملکی وے کہتے ہیں، یہ ملکی وے میں ہے۔ اور یہ جو گلیکسی ہے یہ تقریباً یعنی کہ اس کی جو ڈایا میٹر ہے، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے یہ 1,00,000 لائٹ ایئر ہے، یعنی کہ لائٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1,00,000 سال تک آپ چلتے رہیں گے تو 1,00,000 سال تک آپ روشنی کی اسپیڈ سے، یعنی لائٹ ایئر ہے، یعنی روشنی کی اسپیڈ سے چلتے رہیں گے، تب جا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے آئیں گے۔ اور اس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ 100 سے 200 بلین پلانٹس ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے، یہ جو نقطہ نقطہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ روشن ستارہ دکھ رہا ہے، اتنے سارے، یعنی کہ 100 سے 200 بلین ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، یہ ہم لوگوں کو سوچنے کی بات ہے۔ یہ تو ابھی ہمارا لوکل گلیکسی ہے، جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے۔ اب ایسے اسی بہت ساری گلیکسیز ہیں جس کو گروپ آف گلیکسی کہتے ہیں یا کلسٹر کہتے ہیں۔ یہ ایک کلسٹر ہے جس میں بہت ساری گلیکسی ہوتی ہیں، ان میں کم سے کم 100 سے 1000 گلیکسیز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ نقشہ دکھایا گیا، الگ الگ طرح کی گلیکسی ہے جو ہمارے نیبرہڈ میں، اور اسی طرح سے یہ دور سے ویوز دکھایا گیا ہے کہ گروپ آف گلیکسیز کا۔ اب یہاں پہ ہمارے اس کو لوکل نیئر بائی جو ہمارے گلیکسیز ہیں، لوکل نیئرسٹ گلیکسیز کو دکھایا جا رہا ہے ڈائیگرام میں سب۔ اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے، اسی کو اور ڈائیگرام میں بتایا جا رہا ہے، سینٹر میں ملکی وے ہے جو ہمارا لوکل گلیکسی ہے جس میں ہمارا پلانٹ ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد آس پاس کے یہ سارے کلسٹرز ہیں۔ تو یہ ہماری جو ملکی ویز ہے، اور یہ یعنی گروپ آف گلیکسیز جو ہے نا، وہ ایک کلسٹر میں ہوتے ہیں، اور ایک کلسٹر یعنی کہ ایسے، یعنی ایک کلسٹر جو ہے وہ 100 سے 1000 گلیکسیز کو مطلب اس میں ہوتے ہیں، جیسا کہ بتایا۔ ابھی اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹا سا اوپر میں جو ہے، یہاں سے یہاں تک چلنے کے لیے 1 ملین لائٹ ایئر، یعنی صرف اتنا سے اتنا سفر طے کرنے کے لیے آپ کو 1 ملین لائٹ ایئر، یعنی 1 ملین سال لگیں گے اگر روشنی کے اسپیڈ سے چلیں گے تو۔ یہ دیکھیے اللہ کی شان کیسی ہے، یہ تو ابھی ہمارے لوکل ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو کلسٹر آف گلیکسی، بہت سارے گلیکسی کے کلسٹر جو ہیں وہ سپر کلسٹر کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی 100 سے 1000 کلسٹرز کے ایک سپر کلسٹر میں 100 سے 1000 کلسٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی کائنات ہے، اور کتنا یہ ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جائے، اس پہ غور فکر کرنے کی بات ہے۔ اور یہی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی کہا، دیکھو ذرا چل پھر کر کے دیکھو زمین میں، آسمان پہ غور فکر کرو کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، کیسی چیز، اتنی بڑی کائنات ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو یہاں پہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ہمارا یہ سپر کلسٹر کا ویوز دکھایا گیا ہے جو ہمارا جہاں، اسی طریقے سے یہاں پہ ہے، یہ بھی سپر کلسٹر کا ویوز دکھایا گیا جس میں سینٹر میں ہمارا لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس سپر کلسٹر کے اندر ہمارے کلسٹر ہے، کلسٹر کے اندر ہماری گلیکسی ہے، اور گلیکسی کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس سولر سسٹم کے اندر ہماری زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، مارس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیے اسی طریقے سے یہ جو گروپ آف سپر کلسٹر، بہت سارے سپر کلسٹر مل کر ان کو اس کو کہا جاتا ہے کمپلیکس یا فلامنٹ، اور یا وال کہتے ہیں، اور یا شیٹ کہتے ہیں۔ اس کی جو ڈایا میٹر ہے، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کی 1 بلین لائٹ ایئر لمبی ہے، اور 150 ملین لائٹ ایئر چوڑی ہے۔ یہ ابھی تک ہمارے کرنٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حساب سے میجر کیا گیا ہے، اس سے بڑی اب ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے اس سے زیادہ دیکھی جا سکے۔
تو یہ ہے اس کے. یہ دیکھیے پوری ویوز دکھائی جا رہی ہے یہ گروپ آف سپر کلسٹر کی جو فلامنٹ شیٹ ہے، جس میں اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں، اور یہ سارے اس میں لوکل کلسٹر ہے اور سپر کلسٹر ہے، اور اس کے اندر کلسٹر ہے، اس کے اندر گلیکسی، اور اس کے اندر اور ہمارے سولر سسٹمس ہیں. اسی طریقے سے یہی نہیں ہے، یہ صرف یہ تو آسمانی دنیا میں ہوئی. خود ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا بنائی ہے. یہ جو ایک سیل ہے، یہ ایک اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، ایک زندگی ہے. اور یہ زندگی یعنی کتنی ساری ہیں، یہ 200 طرح کی تقریباً زندگی ہے. یہ زندگی یعنی جس کو سیل کہتے ہیں، جس کو خلیہ کہتے ہیں. اور یہ 200 طرح کے، جیسے ہڈی کے الگ ہے، دل، دماغ، کلیجی، پھیپھڑے، اور ہر چیز کے الگ الگ ہے، بال کے، ہر چیز کے الگ الگ سیل ہیں. اور یہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ تقریباً ایک جوان انسان میں 28 سے 36 ٹریلین، سوچ سکتے ہیں اتنے سارے ہیں. اور اتنے ساری زندگی مل کر کے ہماری زندگی بن رہی ہے. اور اتنی ساری زندگی کو کنٹرول کیسے ہو رہا ہے، یہ دیکھیے اس میں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم ایک تو ہمارا اپنا نفس ہے، دوسری بات ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک داہنے سائڈ والے، ایک بائیں سائڈ والے، اور ایک جن ہے جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان کے. تو 2 فرشتے ہیں، ایک جن ہے اور ایک خود انسان، یعنی ایک 4 حصوں میں تو یہ بٹا، پلس اس کے ساتھ 200 طرح کے 28 سے 36 ٹریلین سیلز ہیں. سوچئے وہ سیلز اپنے آپ میں ایک زندگی ہے جو ڈیٹا انفارم کرتے ہیں، آپس میں سینس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. تو یہ اس طرح کے اتنے سارے سیلز ہیں یہاں پہ. پھر السٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ. یہ ایک کلوز ویو دکھایا جا رہا ہے اس کا، کیا کہتے ہیں، سیل کا، ہمارے کہ کیسے سیل کی دنیا ہے. اس کی ایک اپنی دنیا ہے یہ بہت بڑی، یعنی ایسے سیل جو ہمارے جسم میں ہیں 28 سے 36 ٹریلین ہیں یہ سیل ہیں ہمارے. اور اس میں یہ ایک زندگی ہے، یہ بنتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، پھر ختم ہوتے ہیں، پھر نئے بنتے ہیں، یعنی زندگی بنتی ہے ان کی. اور یہ سارے ڈیٹاز انفارمیشن سے اسٹور کرتے ہیں، سینس کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اور یہ اللہ کے نظام سے، اور یہی چیز ہے جو اللہ سے بات کرتے ہیں، اور اللہ ان سے بات کرتا ہے، جس کا آگے چل کے میں بتانے والا ہوں. یہ دیکھیے یہ یہاں پہ ڈائیگرام دیا گیا ہے جس میں یہ سیل آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں. تو فزیکل سگنل کے ذریعے، کیمیکل سگنل کے ذریعے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ہومیوسٹاسس کے ذریعے. تو یہ سب سیل کمیونیکیشنس ہیں. اس طرح کے کمیونیکیشن، اس میں ڈیپتھ جتنا جائے گا اتنا آپ کو پتہ چلے گا. اب یہاں پہ دیکھیے دکھایا گیا ہے یہ ہمارا ہیومن باڈی سیل نیٹ ورک ہے، ہماری جسم کا سیل نیٹ ورک ہے، اور یہ یونیورس کا سیل نیٹ ورک ہے، اور یہ ہمارا برین ہے. یہ جو باڈی کا سیل نیٹ ورک ہے، یہ ہمارا، اس میں بھی میں نے پوچھا آرٹیفیشل انٹیلیجنسی سے کہ کیا اس میں کوئی سملیرٹیز ہے ہمارے جسم میں جو سیل نیٹ ورک ہے اور یونیورس میں کا جو نیٹ ورک آف گلیکسی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا انہوں نے بتایا. انڈر کنٹینٹنس ہے، سیلف آرگنائزیشن ہے، اسکیل انویریئنس ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا کہ کمیونیکیشن ہے. یعنی کہ دیکھیے اس میں اتنی یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. ایک دنیا تو آسمانی دنیا ہے، ایک دنیا ہماری جسم میں ہے، اور اس کے بعد ہمارا برین ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور یہ ٹرانسمیشن اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ بھیجاتا ہے. اور یہی نہیں، اور پورا باڈی کا سیل بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. اس کی آگے وضاحت ہوگی. اور یہی نہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فرشتے تو لکھنے والے ہیں ہی. اب دیکھیے جس طرح سے یہ ہمارا باڈی کا سیل ہے، اور یہ ہمارا پلانٹ کا سیل ہے، گلیکسی کا سیل ہے ہمارے، مطلب کائنات کا نیٹ ورک آف گلیکسیز کا، یونیورس کا. تو اسی طریقے سے یہاں پہ آپ یہ جو ہمارا فون ہے، سیل فون ہے، سیل فون میں بھی
پورا اس میں بھی الیکٹرک دوڑتا ہے، اور ہمارے باڈی میں بھی میں نے پوچھا اس سے کیا کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کیا ہمارے جو سیلس ہیں اس میں الیکٹرک وولٹیج ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، 0.07 وولٹیج ہیں، یعنی کہ -70 ملی وولٹ ہیں۔ تو جب کہ دیکھیے آپ کو کہ یہ ہمارے موبائل میں جو پتہ چلا کہ 1 وولٹ سے لے کے 1.5 وولٹ تک ہے، تو یہ مطلب ہمارے موبائل میں بھی وہی چیز ہے، الیکٹرک دوڑ رہا ہے، ہمارے باڈی میں کچھ پارٹ الیکٹرکس ہے، اور اللہ کے نظام ہے بہت سارے جن کو کچھ پتہ ہے، کچھ انسانوں کو ابھی پتہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں یہ بھی ہماری موبائل بھی اسٹور کر رہے ہیں، ہمارے باڈی بھی اسٹور کر رہے ہیں، اور ہمارے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی سب پتہ ہے، ہمارا برین بھی ٹرانسمٹ کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے موبائل کے جو یہ ہیں انفارمیشنس ہیں وہ تو کلاؤڈ میں سیو ہوتے ہیں، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹیز وہ اسٹور کرتے ہیں، اور اے آئی کے ذریعے سب چیز اسٹورڈ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ لاس بھی کر جائے، موبائل کے ڈیٹا بھی لاس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام بہت سخت ہے، اس میں ذرا سا بھی نہیں یہ ہوتا، کیا کہتے ہیں، لاس نہیں ہوتا، وہ ڈیٹا پورا کا پورا اسٹورڈ ہے، اب پوری طریقے سے اوپر سے فرشتے اس کو دیکھتے لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کوئی بھی انسان ایک ایٹمز کے برابر بھی اگر، یعنی ایک ذرہ برابر بھی اگر اس میں اچھائی کیا ہو تو دیکھ لے گا، اور برائی کیا تو دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ایسی فضول کی نہیں بنائی، اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی اس میں یہ ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں پہ میں نے دکھایا ہے، یہ سعودی کے قرآن کریم دنیا کا سب سے بہترین ماشاءاللہ تفسیر ہے یہ قرآن کریم۔ اس کے علاوہ گھر میں اصلاح کے لیے دارالسلام، یہی چیز آپ فری اسلام ہاؤس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ قرآن کریم PDF میں فری میں، اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو دارالسلام سے ہے، ورلڈ وائڈ ہے، کہیں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ اور گھر میں اپنے فیملی کے بچوں کے لیے اصلاح کے لیے، بال بچوں کے لیے، یہ فرحت ہاشمی کا ریسورس ہے drfarhathashmi.com میں بہت سارے انفارمیشنز ہیں، پورے قرآن کریم کی تفسیر آڈیو میں ہے، جس کو آپ ایکسٹرنل اسپیکر پہ اچھے طرح کے اسپیکر لے لیجئے تاکہ لانگ لائف ہو، اور اس پہ آپ سن سکتے ہیں، گھر میں سنا سکتے ہیں، اس سے ایک تربیت ہوگی، اور ہر انسان کو چاہیے، یہ فرض ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے تو اللہ کے پیغام کو سمجھے، اس کے بعد کیونکہ اس دنیا میں جائے اور اللہ کے پیغام کو جانے نہیں، ہمیں فرض سے فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ نے جو پیغام نازل کیا ہے قرآن میں سارے، اس کو ہم اپنے روح میں اس سے معطر کریں، اور اس کو جانیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم کیا جائے، اور ہم لوگوں کے ساتھ اللہ ہم لوگوں کو پھر جنت دے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں سے جو ڈسٹینس ہے مارس کا 225 ملین کلومیٹر ہے، جب یہ آربٹ میں کلوز ہو جاتا ہے زمین کے تو اس وقت یہ 56 ملین کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو میں نے AI سے پوچھا کہ کتنا لگے گا کرنٹ ٹپ مارس کا ٹپ لگانے میں، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 7 to 9 منتھ لگے گا۔ اب دیکھیے سب سے قریب پلانٹ پہ بھی جانے کے لیے 7 to 9 منتھ لگے گا، اس میں بھی جب جائیں گے تو ون وے ہے، آنے کا کوئی یہ نہیں، ابھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوئی ہے کہ واپس انسان آ سکے وہاں سے۔ تو یہ دیکھیے، لیکن یہاں پہ اب یہ کہنے کا مقصد میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا کہ یہ سبحان الذی اسریٰ بعباد لیل من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو یہ پوری آیت ہے، اس میں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی مسجد یعنی کہ مسجد اقصی لے گیا، اور جہاں جس کے ارد گرد یعنی آس پاس ہم نے برکتیں رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی تاکہ ہم اسے یعنی انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانی دکھائیں، اور بے شک وہ
سب کچھ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی کہ اے بنی اسرائیل، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا اور فرمایا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، امور کا نگراں نہ بنانا. تو دیکھیے یہاں پہ ہمیں اتنا دن لگ رہا ہے صرف مارس میں بھی 1 وے میں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جبرائیل علیہ السلام کو میلی مائکرو نانو پیکو سیکنڈ میں بھیج کر کے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسجد مکہ مکرمہ سے فلسطین لے گئے، اور وہاں سے پھر 7واں آسمان پہ سیر کرائی، سارے انبیاءوں سے ملاقات کی، وہاں سے 50 رکعت کی نماز ملی. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کیا کہ آپ کی امت کے لیے زیادہ ہے، تو کم کرتے کرتے 5 رکعت پہ آئی. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں یہ کیا بہت ساری نشانیاں دکھائیں ان کو. جبرائیل علیہ السلام نے جنت دکھایا، جہنم دکھایا، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے ماذا یا جبریل، ماذا یا جبریل، کہ جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ بتاتے تھے یہ فلاں شخص کو اس کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے، یہ فلاں عورت کو یہ اس وجہ سے عذاب مل رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں، ساری چیزیں بتلا دی، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر چیز نہیں دکھائیں گے نا، کیونکہ ان کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے. اللہ نبیوں کے ذریعہ بتاتے ہیں، ایک نبی چنتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نبی بناتے ہیں جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو یہ نبی جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں مطلب کیا کیا ان کے ساتھ ساری چیزیں ان کو دکھایا تھا، تاکہ لوگوں کو بتا دیں تو نمونہ رہیں. اور ان کے اوپر قرآن ہوتی ہے، جو کتاب ہوتی ہے، جو آخری کتاب قرآن کریم ہے. تو وہی ہے کہ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ بہت ساری بے انتہا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. اسی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم نہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. یہ صحیح بات ہے بالکل. اب اس بات کو اب سائنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں ہی 28 سے 36 ٹریلین سیل ہے، ان کے بارے میں خالی بتایا جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے. سمندر میں جو اتنی بڑا پانی کا حصہ ہے، اس پانی کے ایک ایک ایٹم کے بارے میں، اس ایٹم میں الیکٹران پروٹون کے بارے میں، اس کی کارگزاری کے بارے میں اگر لکھا جائے پتہ نہیں کتنے سمندر ختم ہو جائے، اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے پلانٹ ہے، گلیکسی ہے، اور اسی طریقے سے کلسٹر، سپر کلسٹر وغیرہ میں کتنی بڑی بڑی دنیا ہے. تو ان چیزوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کے طرف سے. اور اس لیے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں 21ویں چیپٹر میں 16واں آیت میں بتایا کہ ہم نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یعنی کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان ہر چیزوں کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. یعنی یہ کھیل تماشا کے لیے نہیں، یہ ساری کائنات جو بنائے ہیں، جو بھی زمین اور آسمان اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، اس کو کھیل تماشا، اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا. یعنی ہر چیز کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا جواب دینا پڑے گا. رزلٹ آخرت میں قیامت کے دن پڑے گا، اس لیے دیکھنا پڑے گا. اس لیے اس حساب سے ہم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اسی طریقے سے اس دن ہم، اب سورہ یاسین میں ہے کہ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ لوگ جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس دنیا پہ خون خرابہ کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پیر اور گواہی دیں گے. اب ظاہر ہے اس زمانے میں آپ کو سوچے گا بھیا ایسے کیسے ہوگا، لیکن اب دیکھیے نا، آپ سیل کی دنیا ہے، یہ سیل کو آپ سمجھ گئے، سیل کی اپنی دنیا ہے، اتنی سارے 28 سے 36 ٹریلین سیل ہے، یہ سب تو گواہی دیں گے نا. اس لیے تو یہ سب تو حیات ہے، زندی چیز ہے، ان کی یہ دنیا ہے، تو یہ تو چیخ کے کہیں گے. تو یہی چیز ہے. اصل بات ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کتنی بڑی، کتنی عظیم الشان ہستی ہیں، اور کائنات کے رب ہیں اکیلے. وہی انہوں نے سارے کائنات کو بنایا، اور ہم سب کو انہی کے طرف لوٹنا ہے.
اسی طریقے سے دیکھیے اب سائنس ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی لیکن ایک نیچرل ہیئر نہیں بنا سکتے، ایک نیچرل ہیومن سیل نہیں بنا سکتے، نیچرل پلانٹ سیل نہیں بنا سکتے، ایون سنگل ایٹم نہیں بنا سکتے، اور اسی طریقے سے ایک ڈراپ آف واٹر نہیں بنا سکتے، پانی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر کچھ لیب میں کچھ تیار بھی کریں گے تو ان کی بایولوجی کی کل پراپرٹیز جو ہیں وہ سوٹیبل نہیں ہے ہمارے جسم کے لیے، ہیومن باڈی کے لیے اور پلانٹ کے لیے، تو وہ سنتھیٹک چیزیں ہیں، وہ سنتھیٹک چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو وہ چیز متبادل ہو ہی نہیں سکتی، اس کے نعمل بدل ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ اللہ انسان یعنی ابھی تک کچھ نہیں بنایا، جو کچھ بھی بنایا ہے بس اللہ نے ہی علم دیا ہے، اس میں کچھ ایلوبریٹ کر کے سجا کر کے، اس سے پیٹرو پروڈکٹ سے بہت ساری چیزیں نکلی، پیٹرو کیمیکل سے اس سے بہت ساری ضرورت کے سامان مل رہے ہیں، بن رہے ہیں، اس کے بعد اسی طرح سے لوہے ہیں، المونیم ہے، ان ساری چیزیں جو معدنیات ہے ان سے گاڑی جہاز اور کار وغیرہ یہ سب ساری چیزیں بن رہی ہیں، تو اسے اللہ ہی نے سکھایا ہے کہ ایسے کرنا، اور ایک وقت پہ الگ الگ وقت پہ اللہ نے الگ الگ علم کو نازل فرمایا، جس نے بھی کوشش کیا اس پہ اس کو سکھا دیا، اور ایسے ہی جیسے جیسے محنت کرتے رہیں گے چلتے رہیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی تخلیق میں بھی جو کچھ اس نے پھیلایا ہے، اور ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی یہ قرآن میں 45 چیپٹر میں 4 آیت ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے کہ ہم یہ دنیا میں ایسے ہی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ایسے مرتے ہیں، ایسے ہی کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جیسے سائنس ٹیکنالوجی یا بہت سے سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک پرانا قلعہ ہے، یہ جنگل میں بہت زمانے سے اپنے آپ بن گیا ہے، تو یقین پوری اس سے کہیں گے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پرانا قلعہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہوگا، تو آخر جب یہ پرانا قلعہ کسی نے ضرور بنایا ہوگا تو اتنا بڑا کائنات بھلا بنا کسی کے بنائے چل رہا ہے، یہ خوبصورت مچھلیاں، یہ طرح طرح کے جانور، پرندے چرندے، یہ سب اپنے آپ بن گئے نہیں، اور ان کی زندگی کون دے رہا ہے، یہ ان کو ڈسپلن کون سکھایا ہے کہ رات ہوتے ہی سونے کی شام ہوتے ہی سونے کی تیاری کرنی ہے، صبح فجر کے وقت ہی اٹھ جانا ہے، اور ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، کوئی ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین کر کے چلتے ہیں جو ہم انسان نہیں کر پاتے، تو اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے ایک چڑیا کو بھی پتہ ہے کہ مطلب یہاں پہ حرم میں، حدود حرم میں، چاہے مکہ اور مدینہ میں، وہاں پہ کسی پتی کو نہیں، درخت کو نہیں توڑ سکتے، کہ پتی کو نہیں توڑ سکتے، کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ ایک چیٹی کو بھی نہیں مار سکتے، تو اسی وجہ سے وہاں کی چڑیا اتنی فرینڈلی ہے، اتنی دوستانہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیتے ہو تو قرآن کے پہ آ جاتی ہیں، آپ کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، اور ان کو بالکل خوف نہیں ہے ان کی طرف سے، ظاہر ہے دیکھیے آپ سورہ نمل پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کیسے سلیمان علیہ السلام کو حدود نے بتایا کہ ایک یمن میں ایک عورت ہے جو کہ اللہ کو چھوڑ کے سورج چاند کی عبادت کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت تاج کو اپنے ہاں بلا لیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں بخشی تھیں، جو چیزیں جو کسی نبی کو نہیں بخشی، وہ ان کا اسپیشل دعا تھا، تو یہ سب چیزیں تھی اللہ کی نشانی تھی، جس کو اللہ نے سورہ نمل میں پورا ڈیٹیل بتایا ہے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا سورہ نمل کی تفسیر میں، تو یعنی کہ ہر شے کو پتہ ہے، ہر چیز کو پتہ ہے، بس انسان اور جن ہے نا غفلت میں ہے، بس انسان اور جن انہی کا ایگزام ہے بس۔ اب دیکھیے جو اتنا بڑا مکہ مکرمہ، یہاں کی صاف صفائی، یہاں کا رکھ رکھاؤ، یہاں پہ اتنا رش سالوں بھر رہنا، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے؟ اتنا امن والا شہر، اتنا صاف ستھرا پاکیزہ شہر، اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بھی وہی صاف صفائی رکھ رکھاؤ
پاکیزگی اور اتنے رش ہوتے ہوئے بھی اتنے بہترین طریقے سے مینیج ہو رہا ہے، یہ سب نشانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور دوسری جگہ کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں ہے جہاں اتنی رش ہو، اتنی ویل مینٹین ہو، اتنے اچھے سے منظم طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہوں۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں ہیں تو میں نے ایک ریکویسٹ یہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ ظلم زیادتی مت کرو، فتنہ فساد مت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب آتا ہے۔ چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظلم زیادتی کرتے آتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں دنیا میں ہم کچھ بھی کریں تو ہم کو کچھ نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک امتحان ہے اس لیے، ورنہ کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے، اور بظاہر اگر عذاب آنے میں دیر بھی ہو تو موت تو آنی ہے، اور موت آئے گی تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، اگر جو ظلم زیادتی کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے، ظلم زیادتی کریں گے، ناحق کسی کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کا عذاب آئے گا، اور عذاب کے فرشتے آئیں گے، وہ بہت اذیت، بہت تکلیف کے ساتھ روح نکالیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو نیک صالح بندے ہوتے ہیں ان کے پاس اچھے فرشتے آتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10ویں چیپٹر میں 62 میں کہا ہے الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً اللہ کے مقرب بندوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے سورہ چیپٹر 89 28 29 30 27 سے لے کے 28 29 اور 30 میں، یعنی 27 28 29 30 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے فرمائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ اے پرسکون روح، پرسکون جان، اپنے رب کی طرف سے لوٹ آؤ، اس سے راضی ہو جاؤ، اور اپنے میرے مقرب بندے میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے کہ اللہ اتنا بڑا سورج ہے، اگر یہ سورج میں اگر سارے قیامت سے شروع جب سے بنی دنیا اور قیامت تک آنے والے انسان کو ڈالا جائے، پھر بھی آگ کم نہیں پڑے گا، بلکہ آدمی کم پڑ جائیں گے، انسان اور جن کم پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اور خود ہماری زمین کے اندر آگ ہی آگ ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تو عذاب کیسے بھی آ سکتا ہے، تو ہمیں، اور وہی اللہ تعالیٰ پھر خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ ایسی جنت جہاں پہ انبیاء کرام ہیں، ایک سے ایک مطلب انبیاء کرام ہیں، سارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے صحابہ ہیں، شہداء صالحین ہیں، تابعین تبا تابعین وغیرہ ہیں، اور خود ہمارے آواجداد ہیں، تو ہم جب ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے اگر تو اچھے اعمال ہوں گے تو ہم لوگ کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک صالح اولاد صدقہ جاریہ ہیں، تو ہم لوگ کو نیک صالح عمل کریں تاکہ اس کا اجر ثواب ہمارے ماں باپ کو بھی ملے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اسلام ہاؤس دارالسلام، جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنا، اور فرحت ہاشمی کا ریسورسز ہے یہاں پہ، تفسیر قرآن کا بہت بہترین اردو میں، اور یہ قاری تو بہت سارے دنیا میں ہے ماشاءاللہ، مجھے قاری افاسی بہت اچھے لگتے ہیں، مشاری راشد الافاسی، تو ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں، بہت اچھی ان کی آواز ہے ان میں۔ بہرحال جن کی بھی آپ سنیں، تفسیر سنیں، اردو میں تفسیر سنیں، اور زیادہ تاکہ روح معطر ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ سنیں۔ اسی طرح سے ڈیلی 2-3 آیت، 4 آیت، 5 آیت، 7 آیت، جتنا بھی قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، آپ کا برین شارپ ہوگا، آپ کا آئی کیو لیول امپروو ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ ہے نا کہ بڑوں کا عزت کریں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت محبت کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ اجر ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو سافٹ ہونا ہے، پولائٹ ہونا ہے، اور کوآپریٹو سپورٹیو ہونا ہے، اور یہ سب چیزیں جو یعنی نرم مزاج، شائستہ، تعاون کرنے والا ایک دوسرے میں، اور یہ سب ان سب چیزوں سے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنے گا، اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اور اللہ کے بندے بھی خوش رہیں گے، اور رحمتیں ہوں گی، اور دنیا میں خوشحالی رہے گی، اور آپ کی زندگی میں بھی۔ اور اپنے رزق کو حلال رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے حرام رزق انسان کو تباہی، دنیا اور آخرت کی دونوں کی تباہی کا سبب ہے۔
اسی طرح سے ہر طرح کی کتابیں پڑھیے، اس پہ قرآن کریم بھی پڑھیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جتنی بھی سنت ہے اس کو پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے. یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس میں بڑی بڑی حکمت ہے. سمجھے، یہ سنت بھی جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اس کے تحت چیریٹی کا کام کیجیے. دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں چیریٹی کرتے ہیں، یعنی کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور فلاحی کام کرتے ہیں. اور اس چیریٹی کی ایک بینیفٹ یہ ہے کہ کم سے کم 10 گنا زیادہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور آخرت میں بہت کئی گنا زیادہ. اور جب بھی آپ برائی کو بھلائی سے ٹالیں، ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے 23 چیپٹر میں 96 آیات میں کہ برائی کو بھلائی سے ٹالیں، تاکہ زندگی آپ کی خوشحال رہے اور اللہ کی رضا رہے، آپ پہ رحمتیں رہیں. اس کے بعد کبھی بھی کسی طرح کے کنفلکٹ میں یا لڑائی جھگڑے میں یا بحث مباحثہ میں نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 125ویں چیپٹر میں 63 میں فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہودا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جاہلون قالوا سلاما. یعنی کہ جب ان سے کوئی جاہل لوگ ملتے ہیں تو ان کو دور کا سلام کرتے ہیں. جاہل لوگ وہ نہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں، وہ جاہل لوگ وہ ہیں جو آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں. پڑھائی لکھنا نہیں ہے، جو اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان میں حکمت ہے، تو وہ ایک انسان ہے، وہ اچھے انسان ہیں. انشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے گا. اور لیکن جو لوگ وہ ہیں جاہل لوگ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ بے وجہ کا کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو صبر کریں. دیکھیے یہ جو اور جتنے بھی نگیٹو چیز ہیں اس کو اگنور کریں، کیونکہ دیکھیے یہ صبر کی تلقین بہت جگہ قرآن کریم میں کی گئی ہے. اس میں دیکھیے کہ یہ اتنے بڑے حکیم تھے لقمان حکیم، حکیم لقمان. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. کوئی بھی باپ اپنے والد اپنے بیٹے کو بہترین صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، کیونکہ وہ سب سے عزیز ہوتا ہے. یعنی اس سے زیادہ قیمتی اور بہترین صلاح نہیں ہوگا. جیسے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو، اللہ نے ان کو سکھایا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا. پھر قرآن میں سورہ لقمان میں ہی ان کی اس کو رکھ دیا، نازل کر دیا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہوا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. یعنی کہ جب آپ کو کہ مصیبت آئے، یعنی کہ آپ نماز قائم کریں اور برائی سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں، اور جب مصیبت آئے تو صبر کریں. مصیبت پہ صبر کرنا بہت ضروری چیز ہے. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. سوچئے اتنی حکمت کی بات، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید کیا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. تو اسی طرح سے آپ ہمیشہ وقت پہ ٹائم پہ نماز پڑھیں، دعائیں ذکر اذکار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتی ہوں اور آپ کو جنت الفردوس میں ملے، اور آپ کے اہل عیال کو بھی اس کی رحمتیں، اس کا اجر ملے. اور کائنڈ فل رہیں آپ، رسپیکٹ پیرنٹ فل، اپنے پیرنٹس کے لیے، ایلڈر کے لیے، اور بچوں پہ شفیق رہیں. اسی طرح سے اب یہ لاسٹ میں تھوڑا سا ہیلپ ٹپ ہے. یہ ہیلپ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہر انسان کو ضروری ہے. اگر آپ اس کو مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے زندگی کے لیے بہت بڑے فائدے کا ہوگا. آپ کو کم سے کم ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی. اس میں سب سے پہلا ہے کہ آپ 20 سے 25 منٹ ضرور اسپیڈ واک کریں. یہ آپ کو بہت طرح کی بیماری سے دور کرتا ہے، یہاں تک کہ کینسر تک ہونے سے بچاتا ہے. کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر سے تو بچاتا ہی بچاتا ہے. اس کے علاوہ اپنی زندگی میں اپنے کھانے میں کوئی بھی ہر طرح کا سلاد رہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم مولی، شلجم، گاجر، کھیرا وغیرہ یہ سب چیزیں ضرور کھائیں. ٹمیٹوز وغیرہ یہ ہیلدی چیز ہیں، اس سے آپ کی ہیلتھ بہت اچھی رہیں گی. اور آپ کو ہو سکے تو 1-2 پھل ضرور کھائیں.
چاہے بنانا ہے، ایپل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ نہیں تو سستے پھل میں جیسے آپ کو گاجر اور امرود وغیرہ ہیں، واٹر میلن ہے، یعنی کہ خربوزہ تربوزہ وغیرہ، پپیتا جو بھی ملے، تھوڑا تھوڑا اگر اللہ میسر ہو تو ضرور کھائیں، اس سے صحت اچھی رہتی ہے، امیونٹی اچھی رہتی ہے۔ اور ایپل اور بنانا میں تو وٹامن B12 بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر 40 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو آپ 2-3 کپ بلیک کافی وداؤٹ شوگر وداؤٹ ملک، یعنی بنا چینی یا بنا دودھ کے آپ پئیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ بنا دودھ کے اور بنا چینی کے آپ کو پینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے باڈی کا سارا شوگر نکال دے گا اور یہ آپ کو چست درست رکھے گا۔ لیکن اگر آپ کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہے تو صرف آپ ایک آدھ کپ پیے، نہ تو چائے چھوڑ کے صرف کافی ہی پیے، بلیک کافی۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر آپ 40 سے زیادہ ہیں تو ایک ہاٹ ڈرنک ہے، ابھی ہم بتا رہے ہیں، جس میں کیا ہے آپ کو، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ادرک ہے، تھوڑا سا یہ لیمن ہے، اور تھوڑا سا اپنے گھر میں کرش کیا ہوا یہ ہے، کیا کہتے ہیں، کالی مرچ ہے۔ اس کو آپ اس کا ایک اس کو گرم کر کے ایک ساتھ پئیں، اور اس سے آپ کو کولیسٹرول، ویٹ لاس، اور اس کے بعد شوگر، ٹرائیگلائسرائڈ، سب کا ہی ٹریٹمنٹ ہے یہ۔ لیکن اس کو زیادہ نہیں پینا ہے، ہفتے میں اگر بہت زیادہ کاسٹ ہو تو شروع میں ایک آدھ ہفتہ ڈیلی پینا ہے، پھر الٹرنیٹو پینا ہے، پھر ہفتے میں ایک آدھ بار پینا ہے۔ اگر نارمل ہے تو آپ کو کیا کہتے ہیں، بس ہفتے میں یا 10 دن میں 1-2 بار پینا ہے۔ اس میں اگر آپ بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ شوگر سالٹ ملائی، نمک ملائی نہیں تو نہیں ملائیے، آپ پنک سالٹ یا کیا کہتے ہیں بلیک سالٹ بھی ملا سکتے ہیں، تو جیسے مرضی ہو۔ اسی طریقے سے آپ اپنے کھانے میں زیادہ نہیں 2 یا 3 پیس اخروٹ اور 5-7 دانہ بادام، کچھ 1-2 5-6 یا 7-10 دانہ پستہ اگر ہو تو اس کو بھی کھائیں، لیکن ہمیشہ نہیں، تھوڑے دن کھائیں پھر گیپ کریں پھر کھائیں۔ ہمیشہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ نقصان دہی ہوتی ہے، اس لیے کچھ دن گیپ دے دیں تو یہ کھائیں، اس سے ہر طرح کی صحت اچھی رہے گی، دل دماغ اچھا رہے گا، اور آپ کے جسم میں درد وغیرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وٹامن B12، آپ کو چکر کمزوری نہیں آئے گی۔ آپ کو اس کے لیے کیا کہتے ہیں، فش اور جتنی ڈیری پروڈکٹ وغیرہ ہیں، میٹ وغیرہ ہیں، اس کو اگر ہو سکے تو اس کو کھانا ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے مینٹین میں ہونا چاہیے ایک بیلنس مقدار میں آپ کی لائف میں۔ اسی طرح سے کیلشیم کی بھی آپ کے باڈی میں بہت ضروری ہے، جیسے اس میں یعنی کہ سفید تل ہے، بادام ہے، کانٹے والی مچھلی ہے، ہر طرح کی ڈیری پروڈکٹ ہے، یہاں تک کہ پالک میں بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کیلشیم باڈی میں مینٹین ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو زیادہ ایج میں آپ کو درد ورد نہیں ہو اور ہڈی کی بھی شکایت نہیں ہو۔ اسی طریقے سے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، آپ دیکھیں گے فطرت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سب سے صبح فجر کے وقت اٹھاتے ہیں، اور ارلی سونے، جتنے بھی دنیا میں سکسیزفل لوگ ہیں وہ ارلی ٹو بیڈ ہیں، ارلی ٹو رائز ہیں۔ اگر ہم اپنا لائف اسٹائل صحیح نہیں رکھتے، یعنی کہ دیر رات سے سوتے ہیں، دن میں دیر سے اٹھتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے باڈی آرگن ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر ابوالفرا صاحب، کنگ سعود یونیورسٹی کے پروفیسر، وہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کیا کہتے ہیں لائف اسٹائل خراب ہونے سے ہمارے باڈی کے بہت سارے آرگن، بہت ساری اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جیسے کڈنی ہے، لمف ہے، ہارٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے ہمیں لائف اسٹائل اچھی ہونی چاہیے۔ اب آپ کا کافی وقت لیا، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور دیکھیے آپ ہم سے ٹچ میں رہیں، انشاءاللہ ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم آپ کو اچھی اور صحیح نالج دیں، اور آپ لائک کمنٹ شیئر کریں، یا کچھ آپ کا جو مشورہ ہے، آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے اس کو امپروو کرنے میں اچھا رہے گا، اور ہمارا مین مقصد ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہے کہ ہم انسانی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، سلامت اللہ برکاتہ، گڈ بائے۔